يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا صدق الله مولانا العظيم۔ 5واں پارہ ہے، سورۃ نساء ہے، آیت نمبر 141 ہے۔ الحمدللہ کچھ سالوں سے ہم نے جمعۃ المبارک کے خطبات میں بھی درس قرآن ہی شروع کیا ہوا ہے، اس لیے تاکہ مجھے اور آپ کو یہ علم ہو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور قرآن کے فیوز و برکات ہمیں نصیب ہو جائیں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ جو میری بریلوی قوم ہے نا، سر بڑا سنتی ہے، سر شعر بڑے سنتی ہے، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن اسی چیز کو دین بنا لینا یہ درست نہیں۔ دین تو یہ ہے، یہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ دین ہے، اور پھر اس کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح قرآن حکیم کے تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں مومن بھی رہتے تھے، یہودی بھی، مشرک بھی، اور ان کے درمیان ایک ٹولہ تھا منافقوں والا۔ ان کا کردار دیکھ لینا اور اپنا کردار بھی دیکھ لینا۔ یہ مومنوں کی یہودیوں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی، جھگڑا ہوتا تھا، جہاد ہوتا تھا، اور ظاہر ہے جہاد میں، جہاد تو اس طرح ہوتا ہے نا، لڑائی کبھی ادھر کا پلہ بھاری، کبھی ادھر کا پلہ بھاری۔ تو منافق انتظار میں رہتے تھے، الذین یتربصون بکم، تمہارے انتظار میں رہتے تھے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر ایمان والو تمہیں اللہ کی طرف سے فتح مل جاتی۔ یہاں سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ جنگ میں فتح کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔
اور اسی بات پر صحابہ کرام کا ایمان تھا، سرکار کی قیادت ان کو میسر تھی، برکات نبوت سے واقف تھے، اور وہ سمجھتے تھے نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ فتح اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر تمہیں فتح مل جاتی مومنوں تو منافق کیا کہتے؟ الم نکم معکم، وہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے نا، ہمیں بھی دو، مال غنیمت میں سے حصہ ہمیں بھی دو۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافروں کو تھوڑا بہت حصہ کبھی مل جاتا تو پتہ ان کو جا کے کیا کہتے؟ قالوا الم نستحوذ علیکم، ہم تو نبی کے ساتھ تھے نا، کیا ہم نے تم پر غلبہ نہیں پا لیا تھا؟ قریب تھا کہ یہ مسلمان تمہیں کچل دیتے، لیکن ہم نے حکمت عملی لڑائی، ہم نے ترکیب کی، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں سے ہم نے تمہیں بچایا تھا، وہ تو تمہارا رگڑا نکالنے والے تھے، اس لیے ہمیں کچھ دو۔ مومن جیت جاتے تو مومنوں کو کہتے ہم تمہارے ساتھ تھے، منافق یہ کافر مشرک جیت جاتے کہتے اوئے تمہیں بچانے میں ہمارا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اللہ فرماتا ہے یہ دوغلی پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن فیصلہ اللہ ہی تمہارے درمیان کرے گا۔ اور سن لو وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ کبھی ہرگز کافروں کو مومنوں پر غلبہ نہیں دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کن پر غلبہ نہیں دے گا؟ مومنوں پر۔ اگر مومن ہی پورے مومن نہ رہے تو پھر وعدہ نہیں ہے۔ جب بھی مومن پکے سچے مومن بنے، کمزوری، سستی اور تیاری کو ترک نہیں کیا، تیاری کو ترک نہیں کیا، نہ کمزوری دکھائی نہ تیاری میں کمی کی، اللہ نے اس وقت خواہ یہ مومن تھوڑے ہوں، اللہ نے مومنوں کو کافروں پر غلبہ دیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ لڑائی پورے ڈسپلن کے ساتھ ہو۔ آج آپ اپنے معاشرہ میں دیکھیں، آپ کو اپنے ارد گرد اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھ لیجئے گا، پی ٹی آئی کی حکومت آئی، اس کا سورج چڑھتا نظر آیا تو کئی لوگ تھوڑے نہ لگی تو پرانے تھوڑے ہیں جناب، پرانے تھوڑے۔ اگر پھر مسلم لیگ کی حکومت بنتی نظر آئی تو کئی پی ٹی اے یہ کہیں جی اسی تے جی شروع تو ہی آکھیا سی اور نواز شریف ہی کم کر سکتا ہے، ادھر کا پلڑا بھاری دیکھا ادھر کے ہو گئے، ادھر کا پلڑا بھاری دیکھا ادھر کے ہو گئے۔ یہ منافقت ہے، منافقت چھوڑو، ایمان پر پکے رہو، ایمان پر۔ اور ایمان نام ہے غلامی مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار بار عرض کر چکا ہوں،
سرکار کو درمیان سے نکال دو، ایمان ہی نہیں۔ سرکار اگر نہ ہوتے ہمیں اللہ کا پتہ کون بتاتا؟ کس نے دیکھا ہے اللہ کو؟ یہ قرآن ہمیں کس کی وجہ سے ملا ہے؟ سرکار کی وجہ سے۔ سرکار نے کہا اللہ نے مجھ پر یہ کلام نازل کیا ہے، تو دین کا محور سرکار ہے۔ سرکار سے محبت، سرکار سے پیار، اور دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں سرکار کی عظمت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، مجھے پرواہ نہیں کسی اور چیز کی، تو یہ ہے ایمان۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ منافق جو ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب سوچنے کی بات یہ ہے، منافق کس کو دھوکہ دینا چاہتے تھے؟ اللہ کو یا رسول اللہ کو؟ رسول اللہ کو۔ اور اللہ کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ، اور رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا ایسے ہی ہے جیسے یہ مجھ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رسول خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، خدا رسول نہیں، بڑا فرق ہے۔ وہ معبود ہے، یہ عبد ہے، لیکن اللہ کہتا ہے ان کا بولنا میرا بولنا، ان کی اطاعت کرنا میری اطاعت کرنا ہے، اور ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا ایسے ہے جیسے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ چلو، تم دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو نا اللہ کو، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، تو اس دھوکے کا جواب تمہیں اللہ دے گا، اللہ اس دھوکے کا جواب دے گا۔ کبھی کبھی ایک ہی لفظ مشاکلت کے طور پر بولا جاتا ہے۔ یہ خدا جو ہے دھوکہ دینا، اس کی نسبت جب بندے کی طرف ہوگی تو اس کا معنی دھوکہ دینا، اور اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو معنی کیا ہوگا؟ دھوکے کا جواب دینا۔ آتا نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک مکر انہوں نے کیا، مکر کا معنی ہے سازش، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور جب اسی مکر کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا جواب اللہ دے گا، یا یوں کہہ لو مکر کا معنی ہے خفیہ تدبیر کرنا۔ ایک خفیہ تدبیر یہ بے ایمان کرتا ہے، اور ایک خفیہ تدبیر میرا اللہ کرتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ تو بس اس کا بن جا، اس کا بن جا۔ آج کئی بندے ایسے ہیں، سارے تو نہیں خیر، کئی بندے ایسے ہیں، جب کوئی بندہ یہ کہے نا کہ میں تیرا ہو گیا ہوں، اور اس کو یقین ہو جائے کہ یہ میرا ہو گیا ہے، تو وہ اپنے بس اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے کو خالی نہیں رہنے دیتا۔ بندے تو کمزور ہیں، یہ تو کچھ کر نہیں سکتے، اور وہ تو جو چاہے سو کر سکتا ہے نا، تو اس کا بن کے تو دیکھ۔ اس کا بننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے رسول کا بن کے دیکھ، جو رسول نے فرمایا وہ کر کے دیکھ، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ اب منافقوں کی نشانیاں ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست،
دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، بہانہ بنائیں گے، اور نماز بھی پڑھیں گے اللہ کے لیے نہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ لوگ کہیں کہ واہ حاجی نمازی آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے۔ اب یہ منافقوں کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے مگر سستی سے، اور پڑھیں گے بھی دکھاوے کے لیے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر کریں گے لیکن بہت تھوڑا، کبھی کبھی۔ پتہ چلا اللہ کا ذکر زیادہ کرنا، اللہ کے ذکر میں اپنی زبان اور اپنے دل کو مشغول کر لینا، کہ ایماندار ہونے کی نشانی ہے۔ اور بڑے برے دل سے دیکھا دیکھی تھوڑا بہت ذکر کر لینا، یہ منافقت ہے۔ تو منافق مت بنو، نماز پڑھو صرف اللہ کی رضا کے لیے، بس، سستی نہیں، دکھاوا نہیں، نیت بھی یہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ کا ذکر بھی کرو۔ اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ فرمایا نہیں مالک نے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک بزرگ، شاید ان کا نام ہے حضرت ابو عثمان، وہ فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے میرا اللہ میرا ذکر کب کر رہا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے میرا اللہ مجھے کب یاد کر رہا ہے۔ جی آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جب میں اسے یاد کرتا ہوں وہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ کر دیا جیواں وچ اللہ مر جاواں، جان جان روح جسے وچ ہووے، مولا تیرا ذکر پکاواں۔ اللہ 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 اسی لیے نماز کے بعد کے اذکار خود نبی کریم علیہ السلام نے سکھائے ہیں کہ نماز کے بعد یہ ذکر کیا کرو، یہ ذکر کیا کرو، یہ ذکر کیا کرو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سرکار سے لونڈی غلام مانگنے کے لیے گئیں۔ حدیث کئی مرتبہ آپ نے سنی ہے، سرکار سے تو ملاقات نہ ہوئی۔ جب سرکار گھر تشریف لائے، حضرت علی فرماتے ہیں میں اور فاطمہ ہم دونوں لیٹے ہوئے تھے۔ جب سرکار تشریف لائے تو ہم نے اٹھنے کی کوشش کی، سرکار نے فرمایا نہیں بیٹھے رہو، لیٹے رہو۔ سرکار ہمارے درمیان آن کر بیٹھ گئے، فرمایا فاطمہ تم لونڈی لینے گئی تھی،
جی آقا۔ فرمایا ابھی تک نہ میں اپنے ہر امتی کو دے نہیں سکا، جب تک انہیں نہیں دے لوں گا تمہیں نہیں دوں گا، تاکہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں، یہ میں اپنی طرف سے ترجمہ، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ نبی اپنی فیملی اپنی برادری کو پالنے آیا ہے، نہیں، میں تو ساری امت کا والا بن کے آیا ہوں۔ تو تم یوں کرو، نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تو یہ تمہارے لیے نماز کے بعد بھی اور سونے سے پہلے بھی، تو یہ پڑھ لیا کرو، تو یہ تمہارے لیے لونڈی اور غلام سے کہیں بڑھ کے نعمت ہے۔ تو بھئی اللہ کا ذکر تو اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ اللہ کر دے عجیواں وچ اللہ مر جاواں، جا جا روح جسے وچ ہووے، مولا تیرا ہی ذکر پکاواں۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر بھی اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ یہ افضل الذکر ہے، یہ ذکر ہیں سارے، اور مصطفیٰ پیارے پر درود پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ دیکھو نا، درود شریف کوئی پڑھ لو، کوئی درود شریف، اللہ کے نام کے بغیر تو درود ہوتا ہی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد، تو شروع کہاں سے ہوا؟ اللہ سے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آیا اللہ کا لفظ کہ نہیں آیا؟ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ، دیکھو لفظ اللہ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اور درود شریف تو اتنا اعلیٰ ذکر ہے، اتنا اعلیٰ ذکر ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اپنے محبوب پر صلاۃ پڑھتا ہے، اس کے فرشتے بھی محبوب پر صلاۃ پڑھتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، تم بھی محبوب پر درود بھی پڑھو، سلام ضرور پڑھو۔ تو
تو درود شریف تو ایسا وظیفہ ہے جو اللہ نے ہمیں خود آرڈر دیا ہے، فرمایا میں بھی کرتا ہوں، میں بھی کرتا ہوں۔ اچھا اللہ صلاۃ کون سی پڑھتا ہے بھائی؟ اللہ کے فرشتے صلاۃ کون سی پڑھتے ہیں؟ ہم نے تو پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ صلاۃ پڑھی۔ ہم نے پڑھا صلی اللہ علی حبیبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہم نے یہ صلاۃ پڑھی۔ تو اللہ کون سی صلاۃ پڑھتا ہے؟ کسی نے کوئی معنی کیا، کسی نے کوئی معنی کیا، لیکن بخاری شریف کے اندر بڑے مشہور تابعی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو العالیہ۔ وہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کا مجمع لگا کر اپنے محبوب کی ثنا خوانی کرتا ہے۔ تو بھئی مجمع لگا کر سرکار کا ذکر کرنا، سرکار کی تعریف کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا طریقہ ہے، اللہ ہی کی سنت ہے، اور یہ بھی ذکر الہی میں داخل ہے، ذکر الہی میں داخل ہے۔ اب اگر مل کر ہم ذکر کریں کہ سب سے اولا سب سے بالا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا اسے، سارے اونچوں جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اولا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ تو سرکار کا ذکر بھی ذکر خدا ہے۔ سبحان وہ ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے، حاجی غلام سند بیٹا گلف شاہ والے۔ اچھا اچھا، سلامت رہو۔ حدیث شریف مجھے یاد آ رہی ہے کہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ شاید یہی آیت ہے، بھول جاتا ہوں آج کل۔ تو جبریل علیہ السلام نے آن کے سرکار سے کہا آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ فرمایا جبریل کیسے؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے محبوب پیارے جو میرا ذکر کرے اور تیرا ذکر نہ کرے اس کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ فَلَيْسَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَصِيبٌ، میرا ذکر تو کرے، تیرا ذکر نہ کرے، اس کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمَنْ ذَكَرَكَ فَقَدْ ذَكَرَنِي، اور جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ہی ذکر کیا ہے۔ جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ہی ذکر کیا ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی اللہ 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 کرتا رہے، محمد الرسول اللہ نہ پڑھے تو اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ ایمان اسی کا قبول ہے جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے
मुनाफिक न बनो, मोमिन बनो। मुनाफिक की निशानी अल्लाह ने क्या बयान फरमाई, इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला। और जब ये नमाज पढ़ते हैं बड़े सुस्त ढीले ढाले, पढ़ते भी हैं युराऊन अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए, वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, और अल्लाह का जिक्र बड़ा थोड़ा करते हैं। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, ये दरमियान में फंसे हुए मुज़ब्ज़ब हैं, ला इलाहा उला वला इलाहा उला, न पक्के इधर के न पक्के उधर के। जब देखा कुफर की पतंग ऊंची उड़ रही है तो कुफर के साथ हो रही है, जब देखा मुसलमानों की पतंग ऊपर जाना, सीधा मुसलमान है जी बड़े ही पक्के। इलेक्शन के दिनों में आ जाते हैं ना कैंडिडेट हमारे पास, बड़े पक्के सुन्नी हैं जी। फिर आपको तो अंदाज़ा ही है कैंडिडेट, एक कैंडिडेट जुमे के दिन जुमे कितने पढ़ता है, वो है पता? एक जुमा भाबियां दी मसीते पढ़िया तो वही जुमा बाद जाके सुनिया दी मसीते पढ़ेंगे, ताकि दोनों देख लें जी हम उनके। ना, मुनाफकत ना करो, मुनाफकत ना करो। हमारे एक कराची के अंदर मुफ्ती साहिब हैं जिनका नाम है मुफ्ती जान मोहम्मद नईमी। उन्होंने मुझे खुद बात सुनाई। ये जो चीफ मिनिस्टर है ना सिंध का, सैयद मुराद अली शाह, इसका बाप भी पहले चीफ मिनिस्टर रहा है, अब्दुल्ला शाह। बीबी बेनज़ीर भुट्टो ने उसे कहा कि मेरी मौलाना से मुलाकात का इंतज़ाम कराओ। मौलाना से मुराद हज़रत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह। तो मौलाना जहाँ कहेंगे मैं आ जाऊँगी मिलने के लिए। नूरानी साहब का घर मैंने देखा है, फ्लैट था छोटा सा। उनकी बैठक कितनी बड़ी थी, ये 2 सफ़ें ज़्यादा चौड़ी हैं, उनकी बैठक इससे कम चौड़ी थी। एक बेंच रखा होता था बैठने के लिए, तो गुजर के ना बड़ी मुश्किल से दूसरा बंदा आगे घर तक जाता था। और उसके नीचे ये फलों वालों की दुकानें थी, गरीबों ने ठेले वगैरह लगाए हुए थे। असल कौम का हमदर्द देखो कौन है। अगर कोई और सियासतदान होता तो कहता प्राइम मिनिस्टर को मेरे घर आना चाहिए। फरमाया नहीं, वो इधर आना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए जब चीफ मिनिस्टर आएगा तो पुलिस वाले आएंगे, हटो बचो इनकी दुकानें ठेले हटाएंगे, बेचारों की रोज़ी में फ़र्क पड़ेगा। आप ऐसे करो, अपने दारुलूम में बुला लो अब्दुल्ला शाह को, उससे पहली मुलाकात थी तो उसको वहाँ बुला लो, मैं वहीं आ जाऊँगा। अब्दुल्ला शाह ने कहा ठीक है। इत्तिफाक से तारीख थी 10 मुहर्रम की। अब्दुल्ला शाह आया तो कपड़े काले पहने हुए थे। तो नूरानी साहब ने फरमाया शाह साहब ये क्या, तुमने आज काले कपड़े पहने हुए हैं? कहने लगा नूरानी साहब आपको पता है मैं आधा सुन्नी हूँ आधा शिया हूँ, मुहर्रम में शिया हूँ और आगे पीछे सुन्नी हूँ। फरमाया मुनाफिक मत बनो, बिल्कुल क्लियर कट उसके मुंह पर, मुनाफिक मत बनो, या पक्के सुन्नी बनो या पक्के शिया बनो, ये दरमियान में क्या तुम लटके हुए हो। ये होती है जुर्रत। शायद आपको इल्म ना हो, मिनट अगरचे ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए हमारे बुज़ुर्ग किस किरदार के थे, किस जुर्रत के थे। सन 70 में यहया खान ने जो कौमी असम्बली बनी थी उसका इजलास ढाका में बुलाया।
بھٹو نے مخالفت کر دی، جو اس اجلاس میں جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، جو قومی اسمبلی کا ممبر جائے گا۔ نورانی صاحب نے کہا ہم تو جائیں گے۔ خیر یحییٰ خان نے اس کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا۔ بنگالیوں کو بڑا غصہ آیا، ہمارا اتنا بھی حق نہیں کہ ہمارے صوبے کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس ہو سکے؟ مشرقی پاکستان تھا نا۔ اب ہنگامے پھوٹ پڑے، وہاں بلوہ شروع ہو گیا۔ ان دنوں میں مولانا نورانی وہاں گئے ہوئے تھے، یحییٰ خان بھی آیا۔ وہاں ڈھاکہ کے ایوان صدر میں ملاقات ہوئی۔ یحییٰ خان چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، یہاں تو تھانے دار کو دیکھ کے ہوا نکل جاتی ہے، اس کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ مولانا نورانی، خان عبد الخلی، ولی خان، یہ لوگ وہاں تھے۔ تو اس کے ٹیبل پر شراب کی بوتلیں تھیں۔ نورانی صاحب نے شراب کی بوتلیں دیکھتے ہی فرمایا، مسٹر پریزیڈنٹ، ملک تو ٹوٹ رہا ہے اور آپ شراب پیے جا رہے ہیں، اٹھاؤ ان بوتلوں کو وگرنہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، وہاں ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ اس کو غصہ تو بڑا ہے کہ ایک مولوی اس طرح کی بات کرتا ہے پریزیڈنٹ کے ساتھ۔ خیر اس نے بوتلیں ہٹائیں، پھر مذاکرات شروع ہوئے، مذاکرات۔ اور چودھری ظہور الہی بڑے فخر سے ایک آدمی کو کہنے لگا، چلو آج تمہیں ایک مولوی سے ملاتا ہوں جس نے یحییٰ خان کو یہ جواب دیا تھا۔ تو یہ کردار ہوتا ہے، منافق نہیں بننا چاہیے، بندے کو ڈٹ کر ایک سمت رہنا چاہیے، اور بن کے کیا رہنا چاہیے؟ مصطفیٰ کا غلام۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے سبق دیا، اور اس کو بابا جی خادم حسین نے بڑے گج وج کے بیان کیا۔ سبحان انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، آقا تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کے دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد کے دنیا سے مسلمان گیا۔ سنتیں ادا